عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی جو آپ نے سکھایا ہے تشہد کے اندر، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. اور جو لوگ بدبختی پہ اترے ہوئے ہیں وہ اس کو وہابی درود کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے یہ درود سکھایا ہے. حتیٰ کہ تفسیر نعیمی جو مفتی احمد یار خان نعیمی اور ان کے بیٹے نے مل کے لکھی ہے، اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ ایک ناقص درود ہے نماز کے باہر، اور یہ پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ گناہ. وہ کہتے ہیں نماز کے اندر تو درست ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی اس میں تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے درود اور سلام دونوں بھیجو، تو اس میں تو صرف درود ہے، سلام کوئی نہیں ہے. دیکھیں، اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی آ جاتا ہے. میرے بھائی سلام اور درود دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اگر یہی بات آپ کی منطق مان لی جائے نا تو 99% احادیث صرف درود کے بارے میں، سلام کے بارے میں نہیں ہے. مثلا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے تو جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس میں سلام تو ہے نہیں ہے، وہاں تو کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ ناقص بات کیوں کر رہے ہیں، درود والی آپ کو سلام بھی ساتھ کہنا چاہیے. خام خواہ یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں بھی خوش و خرم. درود اور سلام، درود کیا ہے؟ ہم یہ ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صلاح دعا ہے، دعائے رحمت نبی علیہ السلام کے لیے. اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی دعائے رحمت ہی ہوتی ہے. یعنی ایک انداز ہے دونوں اعتبار سے، نبی علیہ السلام پہ کوئی درود پڑھے یا سلام پڑھے، بات تو ایک ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماتا ہے. آپ نے کبھی اس کو آپس میں کمپیئر ہی نہیں کروایا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا، اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری دعا کے اوپر مہر لگائیں، آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، ہر دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں. جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے، زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ میرا وظیفہ بھی ہے، درود شریف مختصر ترین درود ابراہیمی کا پہلا حصہ. اس میں تو حضور علیہ السلام نے سلام کا ذکر ہی نہیں کیا اور آپ فرما رہے ہیں دعا کے ساتھ درود پڑھو. تو آگے سے صحابی نے کہا کہ سلام نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور میں گستاخ ہو جاؤں گا تو میری دعا کہاں سے قبول ہوگی. کہانیاں کروائی ان لوگوں نے. درود کے الفاظ ہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. ایک اور سائل آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود پڑھا اور پھر اللہ سے مانگا. تو آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا.
اور دوسرے شخص کو حضور نے بلا کے کہا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. یہ دعا کا سلیقہ ہے. وہاں پہ بھی سلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں. سر 99.99% احادیث میں صرف درود کے الفاظ ہیں. سلام کے بھی ہیں لیکن بہت کم حدیثوں میں. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین پہ اللہ کے فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. ہاں قبر رسول پہ پڑھیں تو وہ اعلیٰ درجے کی ایک فضیلت ہے. وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جو کوئی شخص مجھ پہ سلام پڑھے گا، امام ابو داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لیا ہے، اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی یہ برزخی معاملہ ہے، اور روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، ورنہ روح داخل کرنے اور نکلنے سے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ برزخی معاملہ ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ فزیکل ہے، تو کیا نبی علیہ السلام کے سلام کے جواب دینے کی آواز ہمیں باہر آتی ہے؟ نہیں. تو ہمارا بھی وہاں تک پہنچنا برزخی ہے، ان کا بھی ہم تک پہنچنا برزخی ہے. تو وہ قبر رسول کی حاضری کے لیے یہ اسپیشل پروٹوکول ہے. وہاں پہ ہم عرض بھی کرتے ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا عمر، یا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ تجھ پہ سلام ہو. تو وہاں پہ سلام عرض کرتے تھے. تو درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں. یہ اگر کوئی کسی جگہ پر درود پڑھنا ہے، وہاں پہ کوئی درود اور سلام میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے.